ناول جان عشق قسم 18 رائٹر عریض شاہ۔ یہ کیا ہے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں نے صبح جانے سے پہلے تم سے کہا تھا کہ میرے آنے تک اپنی تیاری مکمل کر، میں انتظار نہیں کروں گا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے آرام سے صوفے پر ٹی وی دیکھتے پایا۔ آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں ان کپڑوں میں آپ کے ساتھ کہیں پر بھی باہر جاؤں گی؟ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں، آپ کے سامنے میں جیسا چاہوں لباس پہن سکوں، لیکن کیا آپ مجھے اس ڈریس میں اپنے ساتھ باہر لے کر جائیں گے؟ مقرر شاہ کے یہ آپ کی غیرت گوارا کر گی کہ مجھے کوئی غیر مرد اس طرح سے دیکھے یا میں برقع پہن لوں؟ لیکن اندر وہ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی کی ضرورت کا سارا سامان اندر رکھتے ہیں، لیکن اس دنیا سے بچانے کے لیے شاید کچھ نہیں رکھتے۔ لیکن معاف کیجیے، میرے والدین کی پرورش ایسی نہیں ہے کہ میں یوں منہ اٹھا کر کہیں پر بھی نکل جاؤں۔ اس نے چبا چبا کر اللہ سے ادا کیے تھے، یقیناً کال والی بات کا بدلہ لے رہے تھے جب اس نے کہا تھا کہ تمہارے والد نے تمہاری تربیت نہیں دی۔ یہ مقرش نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا اسے بدتمیزی سے دور رکھنے کے لیے۔ وہ اس لیے ہر بات کو کہیں نہ کہیں اس کے والدین سے جوڑ دیتا تھا۔ وہ ہر چیز میں اس کے والدین کی تربیت کو لا رہا تھا۔ تو کیوں ہو اپنے والدین کو اس جیسے انسان کے سامنے رسوا کرے؟ وہ بیچارے تو ابھی دنیا میں بھی نہیں تھے، اور وہ اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس شخص نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین کا قتل کیا تھا۔ وہ شخص بھی اس کے دل میں اپنے جگہ نہیں بنا سکتا تھا، اور اسے دور جانے کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کو تیار تھی۔ مقرش نام میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا اس کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل اس نے اسی جانب میں اس کا رخ ڈریسنگ روم کی جانب کیا، اور روم کھولتے ہی سامنے چھوٹے سٹول پر اسے ایک پیکٹ نظر آیا تھا۔ اگر تم اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنے کی غلطی کر لیتی تو یقیناً اتنی بکواس کر کے اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوتی، لیکن تمہارا قصور نہیں، میرے نصیب میں ہی بیوقوف بیوی لکھی ہے۔ وہ بے حد نرمل انداز میں پیکٹ اس کے حوالے کرتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ جو صبح سے آرام سے یہ سوچ کر بیٹھی ہوتی کہ اس کے پاس تو اس کے ایسے کپڑے ہی نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ کہیں باہر جا سکتی ہے، تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کیسے جائے گا؟ اب اس پیکٹ میں کیا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ چکی کہ اس پیکٹ میں اس کے لیے ظاہر صحیح ہے، لیکن پھر بھی پوچھنا ضروری تھا۔ اس میں جب کھولو گی نہ پھٹ جائے گا، اب جلدی سے تیار ہوگا، اس میں ٹائم بم ہے، اس میں جب کھولو گی نا پھٹ جائے گا، اب جلدی سے تیار ہو کر باہر ہو، تب تک میں اپنے دوستوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئے، جبکہ وہ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ کھولنے لگی۔ پیکٹ اوپن کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سی فراق تھی جس کا کلر نیوی بلو تھا، لیکن موسم کے لحاظ سے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ فل سلیوز کے ساتھ وہ ایک بہترین باحیا ڈریس تھا۔ آج صبح ملازمہ اس کے سارے کپڑے لے کر چلی گئی تھی، جس پر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یقیناً مقرش نے ہی اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہوگا، لیکن اس نے پھر بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ اب اسے اتنا بھی کوئی برا مارکا نہیں مارا تھا جس پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ اس کی بیوی تھی، کم از کم اس کے کپڑے کھانے پینے کا دھیان تو رکھ ہی سکتا تھا۔ اگر وہ اسے زبردستی اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتا تھا تو باقی سب چیزیں بھی اس کے فرائض میں شامل ہوتا تھا، اور یہ قانون اس نے اپنے لیے لاگو نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کی ذات کو اپنے اوپر فرض ہرگز نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بالکل آزاد تھی۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو اس نے آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بالوں کی سیاہ ابشر پوری کمر پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ ماشاءاللہ تمہارے بال تو بہت خوبصورت ہیں، انہیں کاٹنا مت اور لمبا کرو، مجھے لمبے بال بہت پسند ہیں۔ وہ کمر سے نیچے آتے بالوں کو دیکھتا اس کے پاس روک گیا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے حسن کی تعریف میں اس نے کوئی قصیدے نہیں پڑھے تھے۔ آپ کی باقی تین بیویوں کے بال لمبے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ یہ فرمائش انہیں تک محدود رکھیں۔ خبردار جو مجھ پر کسی بھی طرح کی پابندی لگائے، میرے بال میں کاٹوں یا نہ کاٹوں، لمبے رکھوں چھوٹوں، میری مرضی چلے گی۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر سے بدتمیزی دار آئی تھی، اور جانتی تھی اتنی بدتمیزی اس نے شاید زندگی میں کبھی اتنی بد لحاظی سے نہیں کی تھی، لیکن اس شخص سے سیدھے منہ بات کرنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ تم بھی میری ہو ڈارلنگ، تم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میری ہو، تم پر حکم چلانا، اپنی مرضی تھوپنا، ہر چیز کا حق رکھتا ہوں میں، لیکن بہتر ہے کہ میں اپنا حق 17 دن کے بعد استعمال کروں تاکہ تمہیں کوئی گلہ نہ رہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کا مقصد یقین اسے اس بات کا احساس دلانا تھا کہ 13 دن گزر چکے ہیں اور اب اس کے پاس بہت کم وقت باقی ہے۔ اس سے بھی آج اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ اتنے وقت سے گھر سے اس شخص کے ساتھ گزار چکی ہے۔ وہ اپنے بال باندھنے لگی تھی، اچانک ہی مقرش اس کے ہاتھ تھام لی۔ بال کھلے رہنے دو، ایسے ہی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اس طرح کھلے رہنے دو، ویسے بھی میں نے کون سا کسی کی نظر تم پر پڑھنے دینی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کیوں مانے سوچ کر اپنے بال پونے ٹیل کی صورت میں باندھ چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو اسے بندھے بالوں کے ساتھ دیکھ کر بھی نہ کچھ بھی بولے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شکر ہی تھا کہ اس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اسے غصہ تو ضرور آیا ہوگا، اور اسے غصہ دلانے کے لیے تو یہ ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی تھی۔ وہ یہاں آنے کے بعد پہلی بار گھر سے باہر قدم رکھ رہی تھی، اور دوسری بار اس نے
वह लॉन में कदम रखा था, जहां वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर के बाहर बैठे न जाने कौन सी प्यार मोहब्बत की बातों में मसरूफ थे। उसे देखते ही दोनों में से एक शेर उठकर खड़ा हुआ तो उसने फौरन आगे बढ़ते हुए मुकर्रश का बाजू अपने हाथों में दबोच लिया। जैसे वो शेर उसकी तरफ बढ़ने के लिए उठ खड़ा हुआ, उसका अचानक अपना हाथ थामने पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। मेरा दोस्त तुमसे भी दोस्ती करना चाहता है, इसलिए तुम्हारे एहतराम में उठ खड़ा हुआ, लेकिन तुम तो इस तरह से डर रही हो जैसे वो कोई खूनखार जानवर हो, तुम्हें खा जाएगा। वो इतने रिलैक्स और नॉर्मल अंदाज में बोला था कि बस घूर कर रहेगी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि अब तक मैंने ज़िंदगी में शेर से ज़्यादा खूनखार जानवर नहीं देखा जो खा जाता है। वो चबा चबा कर गुस्से से बोली थी, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कम थी कि वो बहुत मुश्किल सुन पाया। वो उसके एक तरफ से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ये बच करना अंदाज मुकर्रश को बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके इतने पास थी अनजाने में, लेकिन वो उसकी खुशबू को भी अपने बेहद करीब महसूस कर रहा था। उसने ना महसूस अंदाज में उसकी कमर के गिर्द अपनी बाहों का हिसार बना और कदम बाहर की तरफ बढ़ा दी। तुम्हें उनसे इतना नहीं डरना चाहिए, वो बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो मेरे दोस्त है, मेरी ज़िंदगी में मौजूद हर शख्स का एहतराम करते हैं। वो उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए समझा रहा था। जबकि वो जैसे उसकी हर बात से अनजान जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और दूसरी जानिब आ गया था। सफ़र शुरू हो चुका था। गाड़ी के चारों तरफ काले शीशे लगे हुए थे जो उसने बंद कर दिए थे, और गाड़ी में चलता एसी गर्मी से बचा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी अनायश का सारा ध्यान सड़क की तरफ था, जहाँ पर बेशुमार गाड़ियाँ शायद अपने रोज़ की रूटीन पर थीं। इतने दिनों से वो घर में कैद थी। वो एक दफ़ा भी उसे अपने साथ बाहर नहीं लाया था। उसे बाहर जाने की आदत भी नहीं थी। वो कम ही बाहर निकला करती थी, लेकिन फिर भी एक आज़ादी की ज़िंदगी गुजारते गुजारते अचानक वो अपने आप को कैद महसूस करने लगी थी। वो अपने ही सोचों में गुम थी जब उसे अपने बालों में मुकर्रश का हाथ महसूस हुआ। उससे पहले कि उसकी जानिब देखती, वो उसके बालों से पौनी उतार कर उसकी गोद में फेंक चुका था। क्या मसला है आपके साथ? इतनी गर्मी है और आपने मेरे बाल खोलती, मुझे भी गर्मी लगती है, मैं भी इंसान हूँ। वो जल्दी से दोबारा बाल बंद करते हुए उसे घूरते हुए बोली थी, गर्मी हो ना हो, लेकिन फिर भी वो उसकी किसी भी ख्वाहिश का एहतराम क्यों करें। वो दोबारा बाल बंद करती, अपना दुपट्टा अपने बालों पर ठीक करती, दोबारा से बाहर की तरफ देखने में मसरूफ़ हो गई। मुकर्रश कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बार फिर से उसने वही हरकत की थी, जिस पर नैश उसे एक बार फिर से सख्त निगाहों से घूरने लगी। इस बार पूनी उसने सामने डैशबोर्ड पर फेंक दी थी। क्या मसला है आपके साथ? सुकून से गाड़ी चलाए ना, मेरे पीछे क्यों लग गए हैं? जीना हराम कर दिया। जल्दी से पूनी उठाते एक बार फिर से अपने बालों को मजबूती से बंद कर चुकी थी। मुकर्रश ने उसे घूर कर देखा। वो उसकी ज़रा सी ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर सकती थी। उसके स्याह बालों में उसका खूबसूरत चमकता चेहरा उसे बादलों में जैसे छुपे चांद जैसा लग रहा था। लेकिन वो क्यों उसकी किसी बात को मानती? वो तो उसकी हर बात की नफ़ी करती थी, उसकी हर बात को नज़रअंदाज करती थी। उसका ये अंदाज उसे सुलगा कर रख देता था। उसने एक बार फिर से वही हरकत की थी। एक बार फिर से उसके बालों को उसने पौनी की कैद से आज़ाद करते हुए इस बार फसाद की जड़ को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। मसला क्या है आपके साथ? क्यों आपने ये हरकत की? अब कैसे संभाल लूँगी मैं? इतनी गर्मी है यहाँ और आपको बस अपने मन मानियों से फुर्सत नहीं है। कि वो इंतहाई गुस्से और बदतमीज़ी से उसे देखते हुए बोली थी, मन मानी तो अभी तक मैंने की नहीं, जाने मन, और जिस दिन मैं मन मानियों पर उतर आया ना, उस दिन चेहरा छुपाती फिरोगी। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। जब मैंने तुमसे कह दिया है तो बाल ऐसे ही छोड़ दो, तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए ना। मुझे चैलेंज मत किया करो वरना पछताओगे। वो उसे देखते हुए बोला था और फिर सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगा चुका था, जबकि वो उसे सुनकर भी इग्नोर करती बाहर देखने लगी। जबकि गाड़ी कराची के ट्रैफिक में फंस चुकी थी। मुबारक हो, आप 1 घंटा यहाँ लग जाएगा। ऊपर से मुझे इतनी भूख लगी हुई, आपके डिनर के चक्कर में मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। काश कुछ खा ली थी। वो हड़बड़ाई थी, जबकि वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मतलब वो जानती थी चाहे वो कोई भी बहाना क्यों ना बना ले, वो उसे अपने साथ लेकर जाकर ही दम लेगा। गजरे पहनोगी? वो जो ट्रैफिक खुलने के इंतजार में गाड़ी के पीछे टेक लगाकर बैठ गई थी। उसकी अचानक बात पर उसे घूर कर रह गई। कैसा आदमी था? उसके बालों से बोनी तक उतरा ली थी और अब उसे गजरे पहना चाह रहा था। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। उसने गुस्से से मुंह फेर लिया, जबकि उसकी नाराज़गी पर वो मुस्कुराया। लेकिन मैं तुम्हें पहने हुए देखना चाहता हूँ। वो गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए छोटे से बच्चे को आवाज़ लगा चुका था। मैंने मना किया ना, आप पर मेरी किसी बात का असर क्यों नहीं होता? तुम असर लेती हो मेरी किसी बात का? वो उल्टा सवाल करने लगा। जी भैया बोला, क्या चाहिए? मेरे पास गजरे भी हैं और हार भी, कब्रों पर डालने के लिए फूल भी हैं। छोटा सा बच्चा हाथों में चंद शपर और चंद फूलों के गजरे लिए उसे दिखा रहा था। अरे नहीं यार, मेरी बीवी जिंदा है, कब्र पर फूल डालने की नौबत नहीं है, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। फ़िलहाल तो तुम ये हाथ में पहनने के लिए गजरे दे दो। वैसे तुम इसी सड़क पर पाए जाते हो ना,
کیونکہ مجھے یقین ہے آج کل میری بیگم کی جو حرکتیں ہیں نا، جلدی تم سے قبر کے پھول لینے کی نوبت بھی آ جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں بول رہا تھا، جبکہ بچہ پہلے تو حیران سا اس کی باتیں سنتا رہا، پھر اس کو مذاق سمجھ کر وہ بھی ہنس دیا۔ ارے صاحب جی ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ باجی کتنی پیاری، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور تم لوگ ایسے ہی ہمیشہ ایک ساتھ رہو۔ وہ گجرا نکل کر اسے دیتے ہوئے کہنے لگا، بہت شکریہ دوست، یہ رکھو۔ وہ پیسے نکال کر اسے دینے لگا۔ سب میں چینج لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بھاگنے ہی لگا کہ اس نے روک دیا، ضرورت نہیں دوست، رکھ لو، اور بتاؤ کیا کرتے ہو پھول بیچنے کے علاوہ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرے گا، کیونکہ اس وقت انیش کو مخاطب کرنا تو جیسے اپنے لیے سزا ہی بن گیا تھا، اس لیے وہ اپنے بوریت دور کرنے لگا۔ کچھ نہیں صاحب، پھول بیچتا ہوں اور اپنی بہن کا خیال رکھتا ہوں۔ ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور اماں ایک پیر سے معذور ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی رک کر اسے بتانے لگا۔ اس کی داستان سن کر انیش حیرانگی سے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھنے لگی جو اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کتنی خوشی سے اپنا کام کرتا تھا۔ کتنا کمال تو پھول بیچ کر؟ وہ مزید سوال کرنے لگا۔ کمیشن رکھتا ہوں صاحب جی، ان سب چیزوں کے ساتھ 10% میرا اور باقی مالک کا، اور اگر تمہارے پھول یہ باقی چیزیں نہ بکیں تو اس بار سوال انیش کی طرف سے آیا تھا۔ تو کچھ نہیں، اللہ بڑا مہربان، بھوکا نہیں سونے تھا۔ وہ دلیری سے مسکرایا تھا۔ کیا بات ہے دوست، تم تو بڑے مزے کے انسان ہو۔ یہ میرا کارڈ پڑھو اور کل اس جگہ مجھ سے ملنے کے لیے آنا۔ وہ اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے بولا اور اسے جاننے کی اجازت دے دی کیونکہ ٹریفک کھل چکا تھا۔ آپ نے اس لڑکے کو کیوں بلایا؟ میرے خیال میں اس کا انٹرویو مکمل ہو چکا تھا۔ اب اگر کل وہ اپنا کام نہیں کرے گا تو شام کو کھائے گا کیا؟ اب ہر انسان آپ کی طرح فارغ تو بیٹھا نہیں ہوتا کہ کسی کی بھی بلانے پر اٹھ کر چلا جائے۔ آپ نے سنی نہیں ہے اس کی باتیں، کتنی مشکل سے وہ گزارا کرتا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اہم ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ آئی سی کی گاڑی میں عیاشی کرنے والے سڑک پر چلنے والوں کا دکھ کہاں سمجھتی ہے۔ وہ سنانے پر آئی تو پھر سناتی چلے گی، جبکہ وہ نفی میں سہلتا گجرے اس کی گود میں رکھ گیا تھا۔ پہنا انہیں، وہ اس کی بات مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے انکار کیا، اس کے باوجود بھی آپ نے انہیں خریدا، اب آپ ہی پہنیں، مجھے کوئی شوق نہیں یہ ساری چیزیں پہننے کا۔ اس نے دوبارہ سے گجرے اٹھا کر اسی کی جانب پھینک دیے تھے۔ ڈارلنگ تم شرمایا مت کرو، خود اپنے منہ سے بول دیا کرو کہ تم میرے ہاتھ سے پہننا چاہتی ہو، اتنے بہانے کیوں بناتی ہو؟ لاؤ اپنے ہاتھ دو مجھے۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑے، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، ایسی حرکتیں کرتے آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی سٹیئرنگ پر نہیں تھا بلکہ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں گجرے پہنانے لگا۔ یہ کام لمبا تو ہرگز نہیں تھا اور وہ کوئی کچا ڈرائیور بھی نہ تھا۔ دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ زبردستی سی لیکن اس کے ایک ہاتھ میں گجرا پہنا چکا تھا۔ ایک انتہائی برے انسان ہے آپ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دوسرا گجرا وہ خود ہی اسے پکڑ کر پہنانے لگا۔ اس نے مجبور ہو کر دوسرا گجرا اس کے ہاتھ سے لے لیے تھے، ورنہ وہ اسے بھی زبردستی پہنانے سے پیچھے نہ ہٹتا۔ ڈارلنگ میں انتہائی برا نہیں بلکہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ برا ہوں۔ میری برائی تمہاری سوچ سے بہت دور ہے، اس لیے مجھ سے پنگے بازی مت کیا کرو۔ چلو آؤ، ڈنر کے بعد تمہیں شاپنگ پر بھی لے کر جانا ہے۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے اس سے کہنے لگا، مجھے کہیں نہیں۔ ہاں ہاں بولو، تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تم میرے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی، یہی کہنے والی تھی نا تم؟ میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر تک لے کر جاؤں، وائی ناٹ میری جان، یہ میرے لیے بہترین ایکسپیرینس ہوگا۔ وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرایا، جس پر اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دی۔ میں خود چلوں گی، پلیز خدا کے لیے۔ اس کی عاجزی بڑے انداز پر وہ خود ہی اس کا راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے گاڑی سے نکلتی ریسٹورانٹ کے اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ جب سے گھر واپس آئی تھی پریشان تھی، اب تو پریشانی سے اس کا سر بھی درد کرنے لگا تھا۔ ضرور اور کیا کرے گا، کہیں وہ سب کو اس کے نکاح کے بارے میں نہ بتا دے۔ وہ نکاح کی تصویریں اور نکاح نامہ بھی اسے دکھا چکا تھا۔ اب اس کے پاس اس کے نکاح کے تمام تر ثبوت موجود تھے۔ اگر اس نے اپنے اور اس کے نکاح کے بارے میں کسی کو بتا دیا تو اس کی جو بدنامی ہوگی وہ تو ہوگی، نہ جانے لوگ اس کے ماں باپ کو کیا کہیں گے، وہ اپنے ماں باپ کو کیا جواب دے گی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، نہ جانے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ مگر ضرور ہے کہ سامنے ساری باتیں کر کے وہ پچھتا رہی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے وہ ساری بکواس نہ کرتے تو یقیناً حالات اتنے خراب نہیں ہوتے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ میں شاہ جی کے پاس جا کر انہیں منع کروں، لیکن کیا وہ میری بات مان لیں گے؟ ہاں وہ میری بات ضرور مانیں گے۔ میں انہیں زبردستی مناؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ حویلی میں کوئی بھی اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور شاہ صاحب بھی میرے لیے کتنا لڑیں گے؟ آخر کرنا تو ان کو وہی ہے جو گھر والے کہیں گے، اور بڑے شاہ جی کبھی بھی ایک نوکر کی بیٹی کو قبول نہیں کریں گے۔ انہیں ہر حال میں مجھے طلاق دینی پڑے گی، اور پھر میری زندگی کیا رہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر یہ بات باہر نکلی تو صرف میری زندگی خراب نہیں ہوئی، میرے بھائی کا فیوچر تباہ ہو جائے گا، ابا کی نوکری چھوٹ جائے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں، مجھے شاہ جی کو منانا ہی پڑے گا۔ ہاں میں انہیں منا لوں گا، اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ضرور اس چیز کا کوئی مناسب حال نکال گے۔ مجھے ان سے ملنا ہوگا، صبح ہی میں
ان سے ملنے کے لیے جاؤں گی، انشاءاللہ وہ میری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ اپنا سر دباتے ہوئے آخر کار وہ ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ اس کے نکاح کی خبر کے ساتھ اس کی زندگی کے بہت سارے باب جڑے تھے۔ اس کا بھائی کامیابی کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، وہ اسے یوں ناکام واپس نہیں لوٹا سکتی تھی۔ اور اس کے ماں باپ پر کیا گزر گئی جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی نے کسی امیر شخص کو بہلا پھسلا کر اس سے نکاح کر لیا۔ دنیا کی نظر میں تو سب اسے بد کردار کہیں گے، داغ تو اسی کے دمن پر لگے تھے۔ نہیں، میں شاہ جی سے بات کروں گی، انہیں سمجھاؤں گی، انہیں یہ سب کرنے سے منع کروں گی، وہ ضرور میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ پاک پلیز میری مدد کریں، یہ مسئلہ میری زندگی میں برباد کر دے گا، اور صرف میری نہیں بلکہ میرے ساتھ جڑی میرے اپنوں کی زندگیاں بھی متاثر ہوں گی۔ پلیز میرے لیے آسانی پیدا کریں، بے شک آپ ہی اپنے بندوں کے دلوں کا حال سمجھ کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مجھے بھی رستہ دکھائیں میرے مالک۔ وہ خدا سے دعا کرتی آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی۔ اس نے ساری ڈشز اس کی پسند کی منگوائی تھی، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کی پسند کو اتنے اچھے طریقے سے کیسے سمجھتے ہیں۔ اسے یہاں آئے جتنے بھی دینے ہوئے تھے، ان میں کبھی بھی اس نے یہ ساری چیزیں بنا کر نہیں کھائی تھیں، لیکن یہ سب کچھ اسے بے حد پسند تھا، اور خاص کر کوکڈ پیسٹری، یہ تو اس کی بے حد پسندیدہ تھا۔ لیکن اس چیز کے بارے میں وہ کیسے جانتا تھا، اسے سمجھ نہ آیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا آرام سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر خود بھی کھانا شروع کر دیا۔ جانتا ہوں یہ کوکونٹ پیسٹری اتنے مزے کی نہیں ہے، آف کورس چاچی جان کے ہاتھ کا سواد تو نہیں ہے نا اس میں، ان کی تو بات ہی الگ تھی، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا وہ بچپن میں ہمارے لیے ہر سنڈے اس لالچ میں بناتے تھے کہ ہم ٹھیک سے اپنی پڑھائی پر دھیان دیں گے، اور ہم پورا ہفتہ دل لگا کر پڑھتے تھے کہ ہفتے کے بعد ہمیں اپنی من پسند چیز ملے گی۔ وہ دن بہت خوبصورت تھے۔ میں تمہیں چاچی کے ہاتھ کا کوکونٹ پیسٹری تو نہیں منگوا سکتا، فی الحال اسی پر گزارا کرو، حویلی چل کر تمہیں عبداللہ کے ہاتھ کا کھلاؤں گا، وہ بالکل چاچی کی طرح بناتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو عبداللہ کے نام پر اس کے ہاتھ روک گئے تھے، یہ نام اس کے لیے انجان تو نہیں تھا۔ عبداللہ، وہ حیرانگی سے اسے دیکھ دی۔ ہاں عبداللہ، سچ کہہ رہا ہوں میں، وہ بہت مزے کی بناتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے چاچی سے ہی سیکھا۔ ہم سب زبردستی اس سے بنواتے ہیں جس دن دادا جان گھر پر نہیں ہوتے، ورنہ دادا جان کا پوتا کچن میں کام کرے یہ بات گوارا ہی کہاں ہے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا جب اسے احساس ہوا کہ انیش کھانا نہیں کھا رہی بلکہ آنسو بہا رہی ہے۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے انیش، کیا ہوا، اس طرح سے اچانک رونے کیوں لگ گئی تم؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تھا، اس کا رونا اسے سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے میں شرم نہیں آتی صرف اس لیے کہ آپ مجھے حویلی لے کر جا سکیں؟ آپ عبداللہ کا نام لے لیں، جبکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، کئی عبداللہ تو زندہ ہی نہیں ہے، اسے تو مار دیا گیا تھا، مہربان شاہ نے اسے قتل کیا تھا، اور عبداللہ زندہ ہے انیش، اور میں تم سے جھوٹ ہرگز نہیں بول رہا، جھوٹ تم سے بولا گیا، تم سے بہت کچھ چھپایا گیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں خود عبداللہ سے ملواؤں گا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ چھوا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ واہ مقرش صاحب، وہ ہم ماننا پڑے گا، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا تو کوئی آپ سے سیکھے، آپ مجھے حویلی لے کر جانے کے لیے اتنے گر سکتے ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکا۔ آپ میرے بھائی کی موت کو استعمال کر رہے ہیں، وہ صرف میرا بھائی نہیں بلکہ آپ کا بھی کچھ رکھتا ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ مقرش نے ابھی اس کے پیچھے ایک قدم ہوٹل سے باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔